ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. قال اللہ تعالی فی موضع آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. قادری یمن علی یا غوث اعظم می زنم دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم. دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. دمزہ شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پر لیتے ہیں قدم والا تیرا. اور محی الدین ہے، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے. محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. اور سرکار محدث اعظم ہند کچھوچوی علیہ الرحمت والرضوان کیا ہی پیارے انداز میں سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. اور تمہارے در سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. اور ایک شعر میں انہوں نے فقط عقیدت کا اظہار نہیں کیا بلکہ حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی. سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور سرکار مخدوم سمنا سے بھی ان کو نسبت ہے. آپ نے اپنے زمانے ہی کی بات نہیں کی بلکہ
جو آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا، جو پڑھا اور پھر جو دیکھا اور آج تک ہم دیکھ اور سن رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ آرائی اور کوئی شرک و کفر نہیں ہے۔ کیا کہ تمہارے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کا مہینہ خود فضیلت کا حامل ہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے کو اور اس مہینے میں ایسے بزرگان دین سے اسے نسبت حاصل ہے کہ جو عالم اسلام میں سرخیل کی حیثیت رکھتے ہیں، عالم اسلام میں اکابرین امت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک بزرگ سیدی سرکار خواجہ غریب نواز ہے کہ جن کی چھٹی کل ہم اور آپ نے منائی۔ اور چھٹی منانے کا جو طریقہ ہے، یعنی بزرگان دین کا عرس اور ان کے یوم منانے کا جو طریقہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک یا نیاز بنا کر غریبوں میں، مسلمانوں میں تقسیم کر کے اس کا ثواب نظر کیا جائے، یہ سب جائز اور مستحسن کام ہے، اچھا کام ہے۔ اس کے علاوہ جو خرافات مچائی جائے، وہ چاہے جس شکل میں ہو، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی تو وہ مستحسن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم سب نے الحمدللہ اپنے اپنے طور پر سیدی سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے محسن ہے، یہ ہمارے محسن ہیں، اور اپنے محسن کا احسان ماننا یہ ایک اچھے انسان کی علامت ہے۔ جس کے اندر بھی عقل و شعور ہوگا، جس کے اندر بھی غیرت ہوگی، وہ کبھی اپنے محسن کے احسان کی فراموشی نہیں کرے گا، کبھی اس کے احسان کو اپنے قدموں تلے نہیں روندے گا، کبھی اس کے احسان کو بھولا بسرا نہیں کرے گا، اپنے پیٹھ کے پیچھے نہیں پھینکے گا۔ ہم خواجہ غریب نواز کو یاد اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی یاد مناتے رہیں اور ان کے در سے، ان کے دربار سے، ان کی ذات سے چمٹے رہیں، لگے رہیں، تاکہ کل بروز قیامت خدا تعالی جب ان کی بھی شفاعت کو قبول فرمائے گا تو ہم بھی خواجہ غریب نواز کے دامن سے چمٹ کر جنت میں چلے جائیں، کیونکہ خدا تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا مخاطب دیکھیں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خطاب کس سے کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں کہا، اے لوگوں نہیں کہا، کیونکہ اے لوگوں جب کہا جائے تو اس میں ساری دنیا کے انسان آ جاتے ہیں، اور جب یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہو رہا ہے تو اس سے مراد صرف وہ ہے جن کے پاس ایمان ہے، جو ایمان کی دولت سے بہراور ہے، جن کے پاس ایمان جیسی عظیم دولت ہے، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے کیا؟ پہلے اللہ سے ڈرو، پہلے تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پہلے سب سے اول یہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ سے ڈرنا کیسا ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی اپنی ایمان کی حفاظت کرنا۔ یہ مسلمان ہونا تو ایک عظیم بات، ایک نعمت کی بات ہے ہی، لیکن مسلمان مرنا اس سے بڑی بات ہے، اور اس سے زیادہ کامیابی، بلکہ اصل کامیابی مسلمان مرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے کیسے ڈرا جائے گا؟ اور اللہ سے ڈرنے کے بعد سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ پہلے اللہ سے ڈرو تو اس کے احکام
اس کے مامورات کو مانو اور اس پہ عمل تو کرو. جو منہیات اس نے ذکر کیے ہیں، جس سے منع کیا ہے، اس کے محبوب نے جس چیز سے روکا ہے، پہلے اس سے رکو تو. اب فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اسی لیے ہم سیدی سرکار خواجہ غریب نواز کا عرس مناتے ہیں، اسی لیے ہم سرکار غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں، اس لیے ہم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہو، مخدوم سمنا ہو، مخدوم ماہمی ہو، بابا بہاؤالدین ہو، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، کہ جن کو رب تبارک و تعالی نے بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی اور اپنا قرب عطا فرمایا. ہم ان کے دامن سے اسی لیے چمٹے رہتے ہیں کہ ان کے دامن سے چمٹنے کا حکم ہی اللہ نے دیا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کا دامن پکڑ لو. اور دامن پکڑنے کا کیا مطلب؟ کہ ان کے نقش قدم پر چلو. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو بینائی نہ ہو، وہ بلائنڈ ہو، وہ اندھا ہو، جب اس کی رہنمائی کی جاتی ہے تو کیسے کی جاتی ہے؟ وہ یا تو آگے والے کی کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چل رہا ہوتا ہے، یا اس کا کپڑا پکڑ کر چل رہا ہوتا ہے. جب بندہ دامن پکڑ کر چلے گا تو اس کے قدم وہیں پڑیں گے جہاں آگے والے کے پڑ رہے. جب وہ دامن پکڑ کر چلے گا تو وہ وہیں پہنچے گا جہاں آگے والا پہنچے گا. اور جب وہ دامن پکڑ کر چلے گا تو کبھی وہ بھٹکے گا نہیں، وہ گرے گا نہیں، وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا. یہ دنیا کے بھٹکے ہو کی مثال اور دنیا کے آنکھ سے معذوروں کی مثال ہے. ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے مسلمان کو جو راستہ دکھایا گیا وہ یہی ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اتباع ان کی کرو جو ہماری طرف رجوع لائے. اللہ فرما رہا ہے تو جو اللہ کی طرف رجوع کیے، جو اللہ کی عبادت میں مستغرق رہے، جو اللہ کی توحید بیان کرنے میں مستغرق رہے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اس کی تحصیل میں مستغرق رہے، اگر ان کا دامن نہیں پکڑیں گے تو پھر کس کا دامن پکڑیں گے؟ اور انہی بزرگان دین میں ایک ہندوستان کے عظیم بزرگ جو تمام غیر منقسم ہندوستان کے مسلمانوں پر جن کا احسان ہے، کون؟ وہ سرکار خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سجزی علیہ الرحمت والرضوان ہے، کہ جن کے دم قدم سے ہندوستان میں اسلام کی بہار آئی. آپ دیکھیں کہ آپ کے آنے سے پہلے ہندوستان میں اسلام آ چکا، لیکن جس طرح اسلام کی آبیاری اور اس کی نشر و اشاعت سیدی سرکار خواجہ غریب نواز کے دم قدم سے ہوئی ہے، آپ کے قدوم میمنت لزوم سے ہوئی ہے، کسی اور کے قدم اور کسی اور کے آنے سے ایسی تبلیغ نہیں ہوئی. اسی لیے تو ہم ان کو ہند کا ہند الولی کہتے ہیں، اسی لیے تو ہم ان کو ہندوستان کا راجہ کہتے ہیں، خواجہ ہندوستان کہتے ہیں. اس ہندوستان کا مطالعہ کرے، اس وقت کے ہندوستان کا مطالعہ کرے، اس کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواجہ معین الدین سرکار خواجہ غریب نواز حسن سجزی علیہ الرحمت والرضوان کا ہم پر کتنا احسان ہے. آج ہم جو مسلمان ہیں یہ انہی کی برکت ہے، یہ انہی کی دین ہے، اور وہ ہمارے محسن ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں. محسن سمجھتے ہیں نا احسان کرنے والا. اب آپ ذرا بتائیں، یہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے باتوں کو دہرانا پڑتا ہے کہ اگر آپ پریشانی میں ہو اور اس پریشانی کے عالم میں کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لے تو کیا آپ اس کے مشکور نہیں ہوں گے؟ کیا اس کے شکر گزار نہیں ہوں گے؟ کیا اس کا احسان نہیں مانیں گے؟ آپ کے پاس پیسہ نہ ہو اگر وہ پیسہ دے دے، آپ کے پاس کپڑا نہ ہو اگر وہ کپڑا دے دے، آپ کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو اگر وہ رہنے کے لیے مکان مہیا کر دے، آپ کے سر پہ چھت مہیا کر دے، آپ کے لیے چھوٹا سا بزنس دے دے، آپ کو پیسے کے طور پر مدد دے دے، یعنی جس طرح بھی آپ کی وہ مدد کرے تو آپ کیا اس کو اپنا محسن نہیں جانیں گے؟ بالخصوص بالضرور جانیں گے، کیونکہ وہ آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کی ہیلپ کر رہا ہے. تو آپ اس کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ اس کے بدلے میں کیا کریں گے؟ تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے. اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. اب آپ بتائیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی کیا اہمیت اور عزت ہے،
اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ بڑا محسن ہے جو آپ کی دنیا سنوار دے، یا وہ بڑا محسن ہے جو آپ کی قبر سنوار دے؟ وہ بڑا محسن ہے جو آپ کی دنیا سنوار دے، یا وہ بڑا محسن ہے جو آپ کی آخرت سنوار دے؟ وہ بڑا محسن ہے جو آپ کی دنیاوی کاموں میں مدد کر دے اور دنیا سنوارنے میں مدد کر دے اور اس میں لگا رہے، یا وہ بڑا محسن ہے جو آپ کو جہنم سے بچانے میں لگا رہے، جو آپ کو جنت دلانے کی کوشش کرے، جو آپ کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر یا اس میں گرنے سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے؟ تو آپ ضرور کہو گے کہ محسن اصل میں اور بڑا محسن اصل میں وہ ہے کہ جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، جس نے ہمارے قبر کی حفاظت کی، جس نے ہمیں جہنم میں جانے سے بچایا، جس نے ہمیں جنت کا حقدار بنانے کی کوشش کی، وہ اصل ہمارا محسن ہے۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز کا احسان ہم سارے ہندوستانی مسلمانوں، یہ ہندوستان جب میں بول رہا ہوں تو غیر منقسم ہندوستان، غیر منقسم ہندوستان جسے آج لوگ اکھنڈ بھارت کے نام سے یاد کرتے ہیں نا، وہ اکھنڈ بھارت بہت بڑا ہندوستان تھا، اور وہ چاہے پڑوسی ملک ہو، بنگلہ دیش ہو، یا اس کے آگے بھوٹان اور برما ہو، یا افغانستان ہو، آپ دیکھ لیں، چہار جانب نظر ڈالیں کہ ہر جگہ سیدی سرکار خواجہ غریب نواز کی فیوز و برکات کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ان کے مزار اقدس پر جو رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے، اس کی چھینٹیں چہار جانب نچھاور ہو رہی ہیں۔ کہ آپ فقط ایک نقطے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں اور ایک ترتیب سے سمجھانے کی کوشش کروں، بات بھی مختصر ہوگی اور سمجھ میں بھی زیادہ آ جائے گا کہ خواجہ غریب نواز ہیں۔ آپ اجمیر شریف میں آرام فرما رہے ہیں، آپ ہی کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، آپ دلی میں آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان نے سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دلی عطا کی اور آپ کو وہاں کا ولی بنایا اور کہا کہ تم دلی میں دین کی خدمت کرو اور یہاں پر لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرو، یہاں پر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اب دیکھیں انہی کے خلیفہ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان۔ وہ ابھی پڑوسی ملک کے کسی شہر غالباً لاہور یا ملتان کے کسی علاقے میں ان کا مزار ہے، لیکن وہ وقت کا ہندوستان جو غیر منقسم ہندوستان، جو مغلوں سے پہلے کا ہندوستان، آج سے تقریباً 800 یا تقریباً 750 سال پہلے کے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں وہاں پر داتا خواجہ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان آرام فرما رہے ہیں، ان کے مرید خاص اور خلیفہ سرکار خواجہ نظام الدین ہیں، اور آپ بھی دلی میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن آپ چل کر آئے ہیں بخارا سے، آپ بخارا سے چل کر آئے ہیں، اور آپ نے سلسلہ چشت ہی کی نہیں بلکہ دین و سنیت کی وہ خدمت انجام دی ہے کہ فرماتے ہیں کتابوں میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جس وقت دلی میں آئے ہیں اس وقت علاؤ الدین خلجی کی حکومت تھی، اور دلی کیا بلکہ پورے ملک کی حالات تتر بتر تھی، اور معاشرہ بڑا ہی پرفتن اور گندا ہو گیا تھا۔ آپ کے آنے کی برکت اور آپ کی تبلیغ کی برکت یہ ہوئی کہ اگر کہیں پر 4 شخص کھڑے ہوتے تو وہ کوئی فضول بات نہیں کر رہے ہوتے، یا تو وہ قال اللہ قال الرسول بیان کر رہے ہوتے، یا وہ ذکر الہی میں مشغول ہوتے۔ یہ آپ کے دم قدم اور آپ کی محنت سے، آپ کی تحریک سے یہ واقعہ رونما ہوا، اور یہ لوگوں کو صلہ ملا اور یہ انقلاب آیا۔ اور آپ ہی کے خلیفہ ہیں، جب وہ بنگال کی طرف گئے خدمت کے لیے تو ان کے دست حق پرست پر مرید ہوئے حضرت بہاؤالدین پنڈوی علیہ رحمت و رضوان۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ذات گرامی ہیں کہ جن سے فیض حاصل کرنے کے لیے اور سلسلہ چشت میں شامل ہونے کے لیے مخدوم سمنا سرکار محمد اشرف جہانگیر علیہ رحمت اور رضوان سمنا سے چل کر بنگال کی طرف آئے اور آپ کے ہاتھ پر آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں سلسلہ سرکار خواجہ غریب نواز کا، سرکار خواجہ غریب نواز نے کس طرح دین کی خدمت کی۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا
اگر آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہو رہی، محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم تک ان کی دینی خدمات کیسے پہنچی، تو اس طرح دینی خدمات پہنچتی ہے۔ کوئی 100 200 300 400 سال زندہ رہ کر نہیں پہنچاتا، بلکہ وہ ایسا کارنامہ انجام دیتا ہے، اپنے پیچھے اپنے بعد افراد چھوڑتا ہے جو اس کی تعلیمات کو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، جو حق اور صداقت کا راستہ ہوتا ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد آنے والا، چاہے وہ اس کا مرید ہو، اس کا خلیفہ ہو، اس کا شاگرد ہو، اسی کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے۔ کہاں سرکار خواجہ غریب نواز، کہاں سرکار مخدوم سمنا۔ آپ اس ترتیب سے چلتے چلیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ 10 ہجری تک یا 10 ہجری کے پہلے تک پورے ہندوستان میں جس سلسلے کا غلبہ تھا وہ سلسلہ چشتیہ تھا۔ پورے ہندوستان میں جس سلسلے کے بزرگان دین کی خدمت کر رہے تھے اور جن کی دینی اشاعت جگہ جگہ پہنچ رہی تھی، وہ سلسلہ چشت کے بزرگان دین تھے۔ اس طرح ہم تک ایمان پہنچا ہے۔ اس کے بعد 10 ہجری کے بعد سلسلہ قادریہ میں یہاں بیعت ہونا شروع ہوئے عام طور پر، اور یہاں پر سلسلہ قادریہ میں کہ مریدین اور ان کے مشائخ کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی۔ ورنہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ایک بزرگ ہیں، انہیں سلسلہ چشت کی بھی خلافت حاصل ہوتی ہے اور سلسلہ قادریہ کی بھی خلافت حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ جس میں مرید کر لے، اب وہ جس میں اپنے مرید کو بیعت کر لے اس سلسلے میں، تو وہ اس سلسلے کا مرید کہلاتا ہے۔ اب وہ اسی سلسلے سے اور اس سلسلے کے بزرگان دین سے جڑا رہے، ہاں، لیکن دوسرے سلسلے کے کسی بزرگ کی توہین نہ کرے، کیونکہ یہ سب آپس میں بھائی ہیں، یہ سب ہمارے بزرگ ہیں۔ بس ہم نے پہنچنے کے لیے ایک راہ پکڑی ہوئی ہے نا، ہم نے پہنچنے کے لیے ایک راہ اور ایک راستہ اور ایک اس کڑی اور اس لڑی سے ہم جڑ گئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ سہروردیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، یا اس کے اوپر سلسلہ بغدادیہ ہو، سلسلہ جنیدیہ ہو، یا سلسلہ اویسیہ ہو، یا معروف کرخی کا سلسلہ ہو، جن کا بھی سلسلہ ہو، یہ سب جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور ہم مرید ہوتے ہی اسی لیے ہے، مرید ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے نقش قدم پر چلا جائے، اب ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور ان کی تعلیمات کوئی اپنے گھر کی تعلیمات نہیں ہوتی ہے، بلکہ قال اللہ قال الرسول کے مطابق ہوتی ہے، اور ہم ان کے دامن سے وابستہ ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے واتبع سبیل من اناب الی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا ہے، یا تو صدیقین میں سے ہیں یا تو صالحین میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا ہے، صرف وہ کہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ چلتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے چلتے ہیں، جب وہ کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا اور کوئی منشا نہیں ہوتا۔ جب ایسے اہل اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے دربار میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہماری سفارش اللہ کے حضور کریں، آپ ہمارے لیے دعا فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے آپ برگزیدہ بندے ہیں، آپ رب تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ منع نہیں فرمائے گا اور آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ ہم اس غرض سے ان کی چوکٹ پر حاضر ہوتے ہیں اور اس غرض سے ہم ان کے دربار میں جاتے ہیں، ہم ان کے آستانے پر جاتے ہیں، ہم ان کے مزارات پر جاتے ہیں۔ ہمارا معاذ اللہ کو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم ان کی عبادت کے لیے سفر کرتے ہیں، یا ہم ان کے دن اور ان کے یوم پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی عبادت کرتے نہیں۔ کوئی مسلمان غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، نہ کسی مسلمان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا جائز، یہ خیال رکھنا جائز، یہ گمان کرنا جائز کہ وہ کسی غیر کی عبادت کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، لیکن ایسا بندہ مانتے ہیں کہ جو اللہ سے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ ولی ہیں خدا تعالیٰ کے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا حدیث قدسی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ
فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پر جم جاتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے اس کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. اب میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی کہ اب وہ دیکھ رہا ہے, جو ولی دیکھ رہا ہے وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہے, خدا تعالیٰ نے اس کو وہ فراست عطا فرما دی ہے. اب وہ خدا کی صفات کا مظہر بن گیا ہے. اب وہ کام کر رہا ہے تو خدا کی صفات کا, اس کی صفت کا مظہر بن گیا ہے. اب وہ کام کرے گا تو عام آدمیوں کی طرح کام نہیں کرے گا, اب وہ چلے گا تو عام آدمیوں کی طرح نہیں چلے گا, اب وہ دیکھے گا تو عام آدمیوں کی طرح نہیں دیکھے گا. ہم دیکھتے ہیں وہاں تک جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے. اگر ایک 2 فٹ یا 10 فٹ کے درمیان میں کوئی دیوار آ جائے تو ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی برگزیدہ بندے ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی, تصرف و اختیار عطا فرمایا ہے. اب اگر ہم اپنے گھر سے بیٹھ کر, چاہے ہندوستان ہو یا افغانستان ہو, جہاں بھی ہم رہتے ہوں, اپنے گھر سے بیٹھ کر سرکار خواجہ غریب نواز کو ندا دیں گے تو وہ سماعت فرمائیں گے. سرکار خواجہ غریب نواز ہو یا سرکار غوث اعظم ہو, اب ان کو ہم ندا کریں گے تو وہ ہماری آواز بھی سنیں گے اور ہماری مدد کے لیے بھی آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار عطا فرمایا. ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے, ہم ان کو اللہ معاذ اللہ نہ اللہ سمجھتے ہیں نہ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں. خدا تعالیٰ وہ واجب الوجود ہے, وہ معبود حقیقی ہے, وہ خالق حقیقی ہے. اس کی عطا سے ان بندوں میں یہ تصرف اور اختیار آتا ہے. اگر وہ عطا نہ کرے تو کسی میں کوئی تصرف نہ آئے, اور جب وہ عطا کرے گا تو اب وہ بندہ عام بندہ نہیں رہ جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا نظریہ ہے. تو لہذا سرکار خواجہ غریب نواز کی چھٹی منانا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں, بلکہ یہ تو بہت بہتر اور اچھا کام ہے. ہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے, بالخصوص وہ حضرات جو ہر ماہ چھٹی شریف کے لیے اجمیر شریف جاتے ہیں, ہر ماہ 11ویں کراتے ہیں, ہر ماہ 17ویں کراتے ہیں, ہر ماہ 12ویں کراتے ہیں, فقط ان مستحبات پر عمل کرنا چاہتے ہو اور ان مستحبات پر عمل کر کے آپ ان بزرگان دین کو خوش کرنا چاہتے ہو, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو, تو یہ کافی نہیں ہے. یہ اس وقت ہوگا خوشی اور اللہ کی رضا حاصل اس وقت ہوگی جب تم اللہ کے احکام پر عمل کرو گے. ایک وقت کی نماز نہیں اور پابندی سے چھٹی منا رہے ہو, ایک وقت کے روزے کا پتہ نہیں پابندی سے اجمیر جا رہے ہو, ایک وقت کی زکوٰۃ کا پتہ نہیں, ایک ماہ کے 1 سال کی زکوٰۃ کا پتہ نہیں, استطاعت حج رکھتے ہیں حج کا پتہ نہیں, استطاعت قربانی رکھتے ہیں قربانی کا پتہ نہیں, بازو والے کا حق مار رہے ہیں, بھائی کا حق مار رہے ہیں, اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور غلامی کا دم بھر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ جھوٹے ڈھکوسلے ہیں. اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے گلی کوچے سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کے گلی کے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے. یہ کیسے عاشقان خواجہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہیں, دم بھرتے ہیں, اور ان کی کوئی عادت و ان کی اطوار, ان کا کوئی طریقہ, ان کی کوئی حیات کا گوشہ تمہارے اندر نظر نہیں آتا ہے. انہوں نے کبھی نماز نہیں ترک کی, اور ہم ہے کہ نماز ترک پہ ترک کیے جاتے ہیں. انہوں نے کبھی گالی گلوچ نہیں کی, ہماری صبح ہوتی ہے گالی گلوچ سے. انہوں نے کبھی کسی دوسرے کا مال نہیں کھایا, ہمارا تو وتیرہ ہی یہ ہے کہ جب تک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ صاف کر لے تب تک ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کیا کیا کہوں کیا کیا چھوڑوں, وقت بہت کم ہے. تو آپ دیکھیں, اگر ہمیں بزرگان دین سے سچی عقیدت ہے تو سچی خراج عقیدت بھی یہ ہوگی جب ان کے نقش قدم پر چلا جائے گا, جب ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا. جب ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو تب جا کر آپ اپنے آپ کو سچا غلامان خواجہ اجمیر میں شمار کرنا, ورنہ یاد رکھنا کہ آپ ابھی تک سچے غلام اور سچے عاشق نہیں ہوئے ہیں جب تک آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جائے. ان بزرگان دین کا دامن تھامے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق رہیں. انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا,
آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا اور دنیا و آخرت میں آپ کو سرخروئی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سرکار خواجہ غریب نواز سے سچی عقیدت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کا حشر مولا کریم اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا السلام